شان کے اندر گستاخی کھڑے کرے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عجب کھڑے کرے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیتے نعوذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ قتل کفر نباشت ایسا آپ نے گند جڑا گند امت دے اندر ہے وہ کیچڑ اچھلے دے کرے پہلے جو آپ نے مطالعہ کرو اور آپ پڑھیں زبان پڑھیں انجیل پڑھیں کہ کیا انہوں نے کتابوں کے اندر حضور کو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر غیب نہیں ہے اگر ہے تو کس طریقے ڈال کتنی تعریف ہوئی کتنی توصیف ہوئی وہ انہوں نے جتنی تحریف کیجیے گئی اس کے باوجود بھی آج بھی جڑی انجیل اس کے اندر بھی لکھا کرے توجہ ہے اس بائبل کے اندر بھی لکھا کرے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا سارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھے بلکہ رفعہ اللہ الیہ اللہ نے انہیں کو آسمان کو اٹھا دیتے قتل بھی نہیں ہوئے سولی بھی نہیں چڑھے جبکہ عیسائیوں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں کو سولی سے چڑھایا گیا پھر سولی سے چڑھانے کے بعد بات اللہ نے آسمانہ سے اٹھائی یعنی وہ یہ بھی تسلیم کریں کہ خدا نے اٹھایا آسمانہ سے ہی لیکن وہ سولی چڑھائی گئے قرآن آتے وما قتلوه وما صلبوه نہ انہیں کو قتل کیا گئے نہ انہیں کو سولی چڑھایا گئے وما قتلوه یقینا نہیں قتل کیے گئے وہ یقینا بل رفعه اللہ الیہ بلکہ اللہ نے انہیں کو زندہ حیات سلامت آسمان سے اٹھا دی یہ روایتی لگ رہے اللہ نے جب اٹھا دیتے وہ آسمان سے چڑھے گئے جڑے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ کی تابع تابعدار ہیں منن والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی یاد اٹھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد کر کے ہم زدائیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی آپ کا غریبی جہاں نام بائبل کے اندر پطرس لکھا ہوئے اور اس انگریزی سے بائبل ہے ان کے اندر وہ پطرس کو بیٹا کہ وہ بیٹا وہ پطرس ہفتے کے بعد پوچھا آپ نے سونے کے پہنچے عبادت خانے کی پہنچے انہوں نے اٹھی گئے اور یہ عیسائی کو خطاب لکھا کہ میں تمہاری میں تو حضرت عیسیٰ کے بعد پریشان ہو تمہارے دل کرے ہوئے اب بولو تمہاری اقوام کے سستیاں کسے ہوئی کہ تمہارے حضرت عیسیٰ ایجاد حاضر لیکن سنو حضرت عیسیٰ کے جو واپس آنا کون تھا پطرس جنہیں حضرت عیسیٰ کا صحابی یہ کو انگریز لوگ پیٹر کے نام سے یاد کریں گے یہ آگا پائے کہ تمہارے دل ہم پورے بھرے ہوئے تمہاری رکھی رجوع کرو بھرے ہوئے دوسرا پریشان بات اور حفظہ ہی ہے لیکن سنو حضرت عیسیٰ نے حضرت یسوع نے وہ واپس نہیں آنا بلکہ وہ ویلے واپس آسنے وہ وقت واپس آسنے کہ جڑے وہ پیغمبر جینا ذکر کوئی توحید
داری اور نبی جیڑا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی زبان کے اندر اور وہ واقعہ تورات کے اندر موجود ہے جب اس نبی کا نزول ہوسی او پیغمبر انہوں کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوسی جب اونا حاصل اس کو پہلے تمہارے انسان حاصل جب وہ آجوک سے اور آگے وہ دین پہلے سے اپنی نبوت کا اعلان کرے سے وہ اعلان حجاز کے اندر کرے سے اعلان حجاز کے اندر کرے سے مکہ کے اندر کرے سے لیکن انہوں نے دین کا مرکز انہوں نے دین کا محور وہ یسرب ہوئی اور اس یسرب دیا وہ بیٹر نشانیاں کرنے دے کہ انہیں ایک تاریخ کھجورہ میں باغ حسن خجیہ میں چھڑ حسن آس پاس پہاڑ حسن وہ تجویری زمین ہوتی کچھ میدانی علاقہ ہوتی اور اس مکہ کو تقریباً 300 میل دور ہوتی اس علاقے کے اندر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جنہ سے اور آگے اعلان نبوت کرنے سے پیچھے جڑے لوگ انہوں نے کوئی ایمان دینا سے انہوں کی تابعداری کرنے سے انہوں کی فرما برداری کرنے سے انہوں کی فرما بردار انہوں نے تابعدار انہوں کی تابعداری کے اندر وقت گزرے سے وقت گزرنے اور آخر وہ والا یسوع آسی سارا مسیح آسی اور عیسیٰ کا نزول ہوتی وہ عیسائی اسے دین متین دی اتباع فرما برداری کرے سی جیڑا دین متین محمد رسول اللہ کے کیا سبحان اللہ. میری گل سمجھو یہ تقریر کے لیے پطرس تھی. پطرس جڑا موجودہ دور کے اندر تورات و انجیل انگریزی پیپر لکھا گئے تھے اور ذکر بائبل کے اندر آیا کھڑے وہ آدھا پائے کہ حضرت عیسیٰ بھی تابعداری کے فرما برداری کے لیے کرے سے بولو حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کیڑا دین چلے سے جڑا دین متین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کر کے توجہ فرما کو ان کا کدھر نسا تمام کر کے دوسرا دیکھو جغرافیائی طور سے عرب کو مکہ مکرمہ دے ارد گرد کوئی یہودی نہیں کوئی عیسائی نہیں جدہ دے ارد گرد کوئی یہودیاں کی بستیاں نہیں کوئی عیسائیت کی بستیاں نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ کے اندر آئے اتنا قبائل یہودیاں نے قبائل عیسائیاں نے بنو نذیر بنو قریظہ یہ بڑے بڑے قبائل ہیں یہودیوں بھائی انہاں دا مسکن وہ تے لبنان تھا انہاں دا وطن اصلی وہ تے فلسطین تھا انہاں دا وطن قدیم وہ تے شام دا علاقہ یہ شام دے لوگ یہ لبنان دے لوگ یہ فلسطین دے مدی یہ تھرکی آباد ہے اور کئی تو مشرق جنہیں سیدھا انکار کرنے والے یہ لوگ ادھر کی میں آباد ہیں. جب پتہ کیا گیا انہوں نے علماء کو انہوں نے راہبین کو انہوں نے رکھے اساں اپنی اجرلے کتابیں پڑھیاں تورات پڑھیے انجیل پڑھیے اس تورات کے اندر اس انجیل کے اندر تذکرہ خیر ہے اس ہادی پہ ہم پڑھا اس مہدی پہ ہم پڑھا اس ہدایت دینے والے نبی کا اس تورات کے اندر اس انجیل کے اندر صفتہ ہے جنہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور سب پتہ چلے کہ یہاں کے ذریعے ہی ساری کائنات کو ہدایت ملی اور بس آپ کو پتہ چلے کہ یہاں دی ہی اتباع کے اندر یہاں دی ہی امتیت کے اندر سارے
پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دا نزول اسا اس واسطے اپنا وطن چھوڑے، اس واسطے فلسطین چھوڑے، اس واسطے شام چھوڑے، اس واسطے اسا اپنا لبنان چھوڑے اور روح میرے سنگلاف چڑھانا پتھر، نہ کوئی رستے، نہ کوئی سواریاں، نہ کوئی جہاز، نہ کوئی گلیاں، نہ کوئی سڑکاں، اور سارے قبیلے مارے پھرتے رہے، اتنے سمندر طے کریں گے، اتنے پہاڑی رستے طے کریں گے، اتنے دریا کو عبور کریں گے، ان ہدایت کو حاصل کرنے کی خاطر اور اس نبی کی زیارت کرنے کی خاطر اسا لوگوں نے اپنا بسیرا آ بنائے کی جسرت دے ارد گرد ای وادی دے ارد گرد اتنا نزول ہونے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں سب پوچھنا چاہتے ہیں، انہیں یہودیاں کرو، انہیں عیسائیاں کرو، اور بدبختوں تمہارے آبا و اجداد، تمہارے وڈیرے، تمہارے مرشدین اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پتے گلے دے ہیں، خاک پتے چھڑے دے ہیں کہ انہیں واسطے مارے واسطے پھرتے ہیں، وہ تے اہل وطن کے سارا پیغمبر سارے کتابیں لکھا کھڑے، یعنی تورات و انجیل لکھا کھڑے کہ مطیع اور فرما بردار بن کے آسی کے دا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہتھے کئی شے آئیے کہ جیلا تسا کلمہ پڑھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ تمہارا نبی تے آنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بڑھ گئی، اپنی شریعت لے کے نہیں آنا، اپنی نبوت لے کے نہیں آنا، اپنی کتاب کو چلانے واسطے نہیں آنا، بلکہ انہیں تے آ کے اتباع اور فرما برداری تابع داری کرنی ہے میری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ کیوں؟ اگر میں تو تھوڑا سا پیچھا گر بن جاؤں، کیوں؟ میرے آقا انبیاء علیہ السلام نے آواز فرمایا اور جیسا ذکر قرآن کے اندر کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
آسیم تمہارے بعد رسول میرا پیغمبر میرا نبی میرا رسول ایسا رسول جڑا تجینے رسالت دا آخری روٹی بن گیا سی تجینے رسالت دا آخری میرا بن گیا سی جب وہ آگے سی چار رسول ایسا رسول سی کہ مصدق لما معکم تصدیق کرنے والا ہو سی مصدق ہو سی ہر کوئی شہزا جڑی شہر سارے کول ہو سی یہی بڑی نبوت بھی تصدیق کرنا ہو سی کبھی رسالت کا بھی تصدیق کرنے والا ہو سی کبھی کتابت کا بھی مصدق ہو سی کبھی صحائف کا بھی مصدق بن کے آسی کبھی وحیہ کا بھی مصدق بن کے آسی مصدق لما معکم ہر ان شہدی پر ہو سی وہی تصدیق کرے سی اللہ نے دیکھو عہد کو دیکھو وعدہ کو لتؤمنن به کہ تسلمون ضرور ایمان سبحان اللہ ایک وعدہ کیتا ضرور بولو اللہ نے وعدہ کیتا پہلی مرتبہ اللہ نے اپنے ربوبیت واسطے ساری کائنات کے ارواح کو جمع کر کے یہ وعدہ کیتا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ساری روحوں دیا تھا اور بنا اور تو سارا رب لیکن وعدہ اللہ نے صرف مخصوص کرتے کو نبیاں اور رسولوں کو وعدہ کیتا کہ واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت رسالت کا اقرار کرانے واسطے سب انبیاء کو اللہ کا نبوت رسالت کی رحمت کی دعوت صائف حکم اس شخص سے رسالت کہ لتؤمنن به تو میرے پیغمبر کے ایمان بننا سو ولتنصرنہ کہ مجھے دین کی نصرت کرے سو امداد کرے سو یا اللہ کے اللہ سے جان اثر وعدہ کرے دیا اقرار کرے دیا لیکن ایک پورا کی میں ہو سی ایدی تکمیل کی میں ہو سی ریدان کے عمل کی میں ہو سی اللہ نے قولا آخرتم وآخرتم علی واجب مصری کیا وعدہ کریں دے اقرار کرتے ہو سب دنیا نے بیک زبانوں کیا تھا وقالوا اقررنا اقررنا اللہ اصل اقرار کرنے ہیں اصل وعدہ کرنے ہیں لیکن سب تکمیلی صورت نظر میں آئی نظر آیا وعدہ کرنا والا کام نے پورا کرانا میرا کام ہے اللہ میں بھی گواہ کرنا دیا اور اس کے حوصلے سے بھی اس ہاتھ نے گواہ کرنا جو اس حضرت کو عہدے میں گواہ کرنا جو اس ہاتھ ہو گیا وعدہ ہو گیا اے نبی اپنی دل کے سچے اللہ سارا زمانہ پہلے گزر گئے سی تیرا نبی آخر دے اللہ سی اثر حضور ہوئے نا اللہ اثر پہلے گزر گئے سی تیرا پیغمبر چھ کر دیا سی صحیح موجود گیتے حسی ہوئے نا اللہ میں کہ توڑا کر نہیں کہ میرا کام ہے کہ میں انہیں پر ایمان بنانے آنا انہیں پر قدرت کرنا کی صحائف کی تصدیق کرنا اور لوگوں اللہ نے میرے عالمی صاحب سے اندر انبیاء کو ایک وعدہ تھا کتاب لیکن پورا کرم کی قوت میرے لئے آئی جب میرے محروم امام الانبیاء سردار الانبیاء فخر الانبیاء سردار کونین تابدار مجموعہ سردار میراج کے تشریف کی مندر مجھے لگے میراج کے عرشہ کو رہا اس کو پہلے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اے میرے محبوب ذرا مسجد
آؤ تو چل کے مسجد اقصی کے اندر آؤ نا میرے آقا تشریف پھر رہے کیا کہتے ہیں حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کیا نوح علیہ السلام کیا ابراہیم علیہ السلام کیا زکریا علیہ السلام کیا یعقوب علیہ السلام کیا ایوب علیہ السلام کیا یوسف علیہ السلام کیا موسیٰ کلیم اللہ کیا عیسیٰ روح اللہ سب نبی جمائے سب رسول جمائے سب پیغمبر جمائے لمبا واقعہ میرے آقا نے امامت کرائی نماز پڑھائی سبق یادیں انتقاد رحمت نماز پڑھی جب نماز ہو گئی ہے تو میں اللہ کی رسول اور میرے پیغمبروں اور میرے نبیوں اور میرے رسولوں آدم کی سانس دے اندر جناب آخری کہاوے میں جناب وعدہ کہاوے میں اج تو وعدہ پورا کرتا نہیں سبحان اللہ وہ وعدہ میں اللہ پورا کرے نہ کیا اب کیا کرنے اللہ جی نے فرمایا پوچھو آدم علیہ السلام جاؤ اپنا نبوت نامہ جاؤ اپنا نبوت نامہ اور میرے محبوب پہ کوئی آ گیا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے نبی علیہ السلام جاؤ اپنا نبوت نامہ اور میرے محبوب نے خدمت جاریہ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے موسیٰ کلیم اللہ اٹھو آپ جاؤ اپنی تورات جاؤ اپنی کتاب اور میرے محبوب کو مجھے تصدیق کی سبق کرواؤ کہ میرے محبوب نے اٹھے لتو میں نرنا ایمان اتنا ہمارا وعدہ بھی پورا کرو حضرت عیسیٰ حسن اور آپ پھر کے آمن حضرت داؤد حسن ضرور جا کے آمن حضرت عیسیٰ آمن اور ان کی پھر کے آمن آپ کے میرے آقا کی خدمت کے اندر آدم آقا مصدق لما معاکم مصدق ہو ساری نبوت دے دی ساری رسالت دے دی سارے کتب دے دی مہربانی فرماؤ اور تصدیق سمجھ کرو اصل پڑا کرنا پڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کلمہ بھی پڑھ رہے اور تورات تھے پورے تصدیق بھی لگے ہوئے پہ داؤد علیہ السلام کلمہ بھی پڑھ رہے زبان کے تصدیق بھی لگے ہوئے پہ عیسیٰ علیہ السلام پورے تصدیق کی سبق کرنے دے پہ اور کلمہ بھی پڑھنے پہ یہودیوں عیسائیوں شرم نہیں دیے کہ پڑھی کتاب میرے دل کا اللہ کے ہو پابند کو نہیں نہ پیغمبر کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک سارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پورے تصدیق سبق نہیں کی تھی. گل سمجھیں اس واسطے علماء نے لکھے کہ سارے انبیاء کی نبوت فرعی نبوت ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصل نبوت ہے. باقی سارے انبیاء کی نبوت حضور کی نبوت کی فرع ہے. اصل الاصول نبوت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیے اصل کے بعد باقی فروع ہونے جی درخت ان کی جڑ حاصل ہوتی ہے جلے وہ پھلتے پھلتے پیچھے اندیاں شاخاں اندیاں لڑیاں انہیں پھل پھل وہ ظاہر ہوتے لیکن اگر جڑ تنا اصل نہ ہوئے مر درخت کا وجود نہیں بولے نا میں تمہارا کا وجود ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کر کے ورنہ سے تمہارا وجود ہی نہ ہوئے ہاں وجہ تک کتابیں بھی نہ ہو میں رہا تمہارے تک نبی اور رسول بھی نہ ہو میں رہا انہوں نے نبوت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ کر کے ہے صحیح کی وجہ کر کے ہے. اور ان کے اندر سارے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب حضرت عیسیٰ حاضر ہوئے حضور نے فوراً مہر تصدیق کی سبق فرمائی. کوئی گل نہیں کی. حضرت موسیٰ کو بھی فوراً مہر لا دی. انہوں نے بھی کلمہ پڑھ دیتے. یہ شاید جی آئی یہ شاید جی معراج والی رات کے اندر کو نہ تسا ڈٹھا نہ میں ڈٹھا
ٹھیک ہے نا بھائی لوگوں نے نہ ڈٹھا اللہ نے فرمایا کہ ایندہ عملی نمونہ توجہ کرائے میں اگر وہ کہہ ایندہ عملی نمونہ میں دنیا والوں کو اس طرح پیش کرے سا کہ نہ تؤمنون به ولا تنصرونہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی عملی نصرت زبانی کلامی نصرت یہ ہے کہ ہر نبی جب اپنی نبوت کا اعلان کرے رہا وہ نال یہ عہد ہا کہ میں بھی نبی ہاں میں بھی رسول ہاں لیکن میرے بعد ایک آخر الزمان نبی آسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب قوم بنی اسرائیل نے آکھا کہ سارے واسطے دعا جہاں کے خیرات کی دعا منگو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھا میں اللہ کو آکھے بھی اللہ فرمائے دنیا کی بھلائی تمہارے واسطے کوئی نہیں آخرت والی دیساں دنیا کے آخرت جو ہے بھلائیاں میں امت محمدیہ کو لکھی کھڑا ہونا واسطے لکھی کھڑا امت محمدیہ اور کون لوگ ہو سن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آکھا تورات کی جگہ لکھی کھڑی ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہارے بھائیاں بھی چون میرے جیسا ایک نبی آسی بھائیاں بھی کیوں فرمایا اولاد بھی کیوں نہیں فرمایا کہ حضرت اسحاق سے دو بیٹے ہیں حضرت یعقوب دے دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے ہیں ایک حضرت اسحاق علیہ السلام ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق دی لڑی بھی چون حضرت یعقوب حضرت یوسف یہ ساری لڑی کئی سینکڑا نبیاں دی یہ بنی اسرائیل آنے پائے اور حضرت اسماعیل کی لڑی بھی چون ہکو کلے میرے آقا محمد رسول اللہ سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسم تو ہم کھڑے ہیں کہ جد امجد حضرت ابراہیم انہوں نے دو بیٹے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کی چمائیں آ رہی ہاں فرمایا تمہارے بھائیاں بھی چون ایک نبی آسی وہ بھائیاں ہی تو اس واسطے آکھے کہ بھائی حضرت اسماعیل ہیں انہوں نے اولاد بھی تو حضرت محمد رسول اللہ حضرت عیسیٰ اپنی زندگی کے اندر فرمے دیتا ہے کہ وہ مبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد میں تو کو خوشخبری دینا دیا ایک ایسے رسول دی جرا آسی میرے بعد اسمہ احمد ان کا نام احمد ہو سی لوگوں اللہ نے فرمایا وہ تے زبانی کلامی عہد رہ گئے عملی طور پہ میں حضور دی نصرت واسطے ایک نبی کو اتے بدھائے تاکہ وہ وعدہ جے رہا میثاق النبیین والا ان کا عملی نمونہ بھی پورا کیے وہ عملی صورت کے اندر حضرت عیسیٰ تشریف پھرنا سے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی نصرت کرے سے عملی نمونہ پیش کرے سے عیسائی کیا دن کیا سکتے تھے امتی آئیں حضرت عیسیٰ دے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ دے انہوں نے کو آکو میاں تسا تک اگر کلمہ پڑھنے والے ہو حضرت عیسیٰ دے حضرت عیسیٰ کلمہ کہنا پڑھ دے کرے بولو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر تو حضرت عیسیٰ کو نبی بنے دے ہو تب وہ نبی کی تعریف کرو کہ جین نبی دی حضرت عیسیٰ بھی تعریف پہ کرے دیں تے انہوں دا کلمہ پہ پڑھ دیں یہودیاں کو پوچھو بھائی تسا جو گل کرے دے کیسا حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھنے والے ہیں تے انہوں نے پیروکار ہے کم از کم حضرت موسیٰ علیہ السلام جے نبی دی سلسلہ بیان پہ کرے دیں تے جے نبی دا کلمہ پڑھ دے پہ تسا انہوں نے پچھو آؤ یا نعوذ باللہ العیاذ باللہ انہوں نے متعلق اس قسم کی حاضری یا بکواس کریں کامن سینس عقل کیا ہے بولو تو صحیح لیکن ایسا انہوں کو دامن ہوں ایسا انہوں کو دامن ہوں جو ایسا بھی صحیح معنی بھی اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعدار ہو سارا حال کا یہ ہے کہ وَذَلِكُمْ أَصْحَابُكُمْ يَهُودُ اور مذالکم ہے نصارا تو تمدن یہ مسلمان دیکھ کے شرمائے یہود انہیں تنگ کر سٹ کے نیچے ذرا دیکھو تو صحیح کہ مسلمان اللہ
حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم نام تعلق کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اتباع کتنی ہے، فرما برداری کتنی ہے، وہ کر سکتا کہ انہوں کی ضرورت پیش کیوں آئی ہے کہ انہوں نے ڈٹھے کہ ایک نام کے طور پہ تو مسلمان رہ گئے لیکن عملی طور پہ شکل صورت کام کاروبار معاملات مسائل وہ سارے کے سارے الگ نہیں کریں کہنا اللہ سے جا ہے کہنا ایک شے بنی ہوئی ہے پاکستان کی لکھا کرے میڈل پاکستان، ایک شے ہے لکھا کرے میڈل یو کے برطانیہ، اسے کیوں پسند کرے یار یہ جواب چپ کر دیا تھا گل کو کہتے ہیں کیڑی شے پسند کرے تھے میڈل یو کے ایک سارا ہی لباس ہے، میں مثال طور 1500 کا سوٹ پاتے، اچھا قمیص، اچھی سلوار، ٹوپی، ایک وہ ہے کہ جی 15 روپے کی بازار ٹائی ملی ہے، 50 روپے کی شرٹ ملی ہے، 50 کی سوٹ ملی ہے لندے گھر کے بندہ واسی چاہے کنڈکٹر ساری باسی نگاہ دوڑائیے جتنے سٹاڑی والا جگہ بیٹھے کٹکا پا کے سوس ہے ایسے سوس ہے کہ شریف آدمی آیا کرے ذرا سیٹ پہ جائے یعنی اصل لباس کو بھی مرعوب ہے کہ ہر شے انہوں کی افضل ہے، ساری کوئی شے افضل ہے، زبان انہوں دی یعنی چنگا بھلا بندہ کتھائی کہہ جاتے گیا کڑا ہوئے وہ روب جھاڑن واسطے انگریزی بولے سی کہ تاکہ میرا انہیں ہوتے روب ہوئے یعنی اصل نہ اپنی زبان کو کچھ سمجھے نہ اپنے کلچر کو کچھ سمجھے نہ اپنی ثقافت کو کچھ سمجھے جی نہ اپنے لباس و تراش کو کچھ سمجھے نہ ہی مسلمانی چلے روایتی سارے طریقے ہیں انہوں نے سارے نزدیک کوئی حیثیت اللہ ہوتے چاہتے یہ ہے کہ ہک گورا اج بھی اگر ہک گورا تے نال ہک دے نال ریڈی ہوے انہیں لگے اصلا موڑ تو تیز کو جناب سوارا چوک کا پیدل ٹور کو میں ادھا شہر پیچھو ہو سی دیکھن واسطے ہو سی نہ ہو سی کہنا کوئی شکل نہیں پڑے نہ بتاؤ سی کوئی انجن بتے نہ بتاؤ سی کوئی این پاسا مرے نہ بتاؤ سی این پاسا مرے نہ بتاؤ سی یعنی اساں سارے گھٹیا تھی گئے ہیں وہ حالات تھی گئے ملک والے سارے کھڑے وہ لکھ بکواسا میں کر رہے ایسا کچھ نہیں آتے میں شاید کو سنایا پرلے دنیا کے وہ بہو جنالے کی بکواس کی جنگلی ہمارا اخبارات نے اتنا پڑھا اس وہی کی سینڈ کا کوئی رکشا کیس گزرے جی سارے حکومت اتنا پروٹوکول دیتے کہ جناب جیل کی لکھتے دفتر بند کر دیتے بلا سب ہیلی کاپٹر چاہ کے انہیں جب لکھے کہ قوم کی بھی یہ حال ہے گورنمنٹ کا بھی یہ حال ہے کیوں نہ ہوئے اصل پتھر سٹ کے دیکھو لیکن انہیں ظالمہ کو پتہ نہیں کہ اجر بھی ابھی اسلام باقی ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی ایمان باقی لوگوں کے دل کے اندر وہ چنگاری ہے اجھی نہیں الحمدللہ باقی ہے ایمان کمزور تو کمزور ایمان والا شخص بھی ہے انہیں دل کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم